کے لیے بلکہ مردوں کے لیے یہ جو سیگمنٹ ہے وہ بہت انفارمیٹیو ہونے والا ہے. تو آفس میں بیٹھے ہیں آپ, گھر پہ بیٹھے ہیں تو اپنا چائے کا کپ اٹھا لیں اور انجوائے کریں کیونکہ آپ کے مطلب کی بات ہونے والی ہے. میرے ساتھ موجود ہیں سائیکالوجسٹ جناب ڈاکٹر علی اجمل صاحب, ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ I'm fine, thank you. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا بھی دل کرتا ہے دوسری شادی کا کہ دوسری کی ہوئی ہے؟ نہیں جی, اس میں ایسا ہے کہ جیسے کس مرد کا دل نہیں کرتا دوسری شادی کے لیے یا ایون کہ تیسری کے لیے اور چوتھی کے لیے. اچھا بھائی میں آپ کو بتاؤں کہ اگر اجازت ہوتی تو مردوں کا دل تو کرتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ شادیاں ہو جاتی. صحیح بات ہے. اب بات یہ ہے کہ دیکھیں, بات ہمیں بالکل کلیئر اور سچی کرنی چاہیے. صحیح بات ہے. اگر کوئی مرد کہتا ہے کہ جی اس کا ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کو دل نہیں چاہتا, اگر ہاں وہ کر سکے یا نہ کر سکے یہ علیحدہ مسئلہ ہے اور اس کے کچھ حالات اجازت دیتے ہیں یا اس کے گھر میں جو بھی معاملات ہیں, لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ جی ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کو میرا دل ہی نہیں کرتا تو یہ بات تو میں مانتا ہی نہیں. یہ بات تو ماننے میں نہیں آتی. میں نہیں مانتا. جی یہ بات ماننے میں نہیں نہ آتی. دیکھیں نا جی کہ یہ تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مرد کی فطرت ہے. اسی لیے تو اسلام میں بھی 4 شادیوں کی اجازت ہے کیونکہ مرد کی فطرت ہے کہ وہ ایک سے زیادہ. لیکن ڈاکٹر صاحب فطرت پہ ہم بات ختم نہیں کر سکتے کیونکہ خواہش کا سلسلہ ہے اور خواہش چونکہ ریزنز کی بنیاد پر ہوتی ہے. آپ کے حالات اجازت دیں گے, آپ کی بیوی اجازت دے گی تو یہ ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. لیکن دیکھا جائے تو کیا آپ اس کو ٹرولی نیچرل کہیں گے کہ آدمیوں میں ایک سے زیادہ شادی کی خواہش ہوتی ہے؟ جی بالکل نیچرل ہے. جی بالکل نیچرل ہے. دیکھیں نا اس میں آپ دیکھیں ایک چیز ہے, ایک بات سمجھیں, کسی کے پاس ایک گھر ہے, اگر 4 ہو جائیں گے, کون شخص ایسا نہیں چاہے گا کہ میرے پاس 4 گھر ہوں. اگر کسی کے پاس ایک گاڑی ہے تو کسی کے پاس 4 آ جائیں, ٹھیک ہے, تو کون نہیں چاہے گا کہ جی 4 ہونی چاہیے. گھر گاڑی اور بیوی میں بہت فرق ہے. بالکل فرق ہے, بالکل فرق ہے. بیوی کو ہی سب کچھ دینا پڑتا ہے, 4 کو دینا پڑتا ہے. جی بالکل فرق ہے. لیکن بہرحال یہ بات یہ ہے جی کہ یہ بات میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, یہ مردوں کی فطرت میں شامل ہے کہ ایک سے زیادہ شادی جو ہے. ہاں وہ اب دوسری بات ہے جو آپ نے کہا کہ وہ کر سکیں یا نہ کر سکیں, اجازت ملے یا نہ ملے. لیکن جو آپ نے سٹارٹ میں اتنا مشکل کوسچن میرے سے کر دیا تھا اس کا جواب میں دیتا ہوں سیدھا تو نہیں دے سکتا, لیکن یہ بات کہتا ہوں کہ کس مرد کا دل نہیں کرتا اگر وہ کر سکے تو دیکھیں یہ بالکل ایک بات ایسے ہے. اب اس میں دیکھیں نا اس میں کیا غلط کیا ہے. نہیں, اس کو سائیکلوجیکلی بھی ہم نے ڈسکس کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ یہ خواہش پیدا ہونا یا یہ ارج ہونا اس کی ریزن کیا ہے. خالی فطرت پہ ڈال دینا کہ بس اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہوا ہے. اس کی ریزن جو ہے وہ مرد ہونا ہے. یہ سادی سی بات ہے. آپ بایولوجیکل بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, ہم سائیکلوجیکل ایسپیکٹ. جی دیکھیں جب ہم مین کی بات کرتے ہیں نا, فیمیل کی میل کی, تو obviously جو میل ہے یا فیمیل ہے وہ صرف بایولوجی سے زیادہ ایک سوچ بھی ہوتی ہے نا, مینٹلی بھی ایک سائیکلوجیکل جس کو ہم کہہ رہے ہیں. تو یہ ایک مرد کی ایک فطرت میں شامل ہے, ذہن میں, کہ ایک سے زیادہ میرے شادیاں ہونی چاہیے. اچھا اب پھر وہی بات ہے, کر سکے نہ کر سکے, معاشرہ اجازت دے یا نہ دے, وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے. لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ دل سب کا ہی کرتا ہے, خواہش سب کی ہی ہوتی ہے. اور پھر اس میں بات یہ ہے کہ دیکھیں نا آج کل ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ اگر ایک شادی کی ہے, زیادہ تر لوگوں کی ایک شادی ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں اس کے بعد پھر باہر جو ہے وہ ایکسٹرا میریٹل افیئرز بھی ہیں. اور میں یہ آپ کو بتاؤں, یہ بات میں آپ کو اگین بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, آج کل شادی شدہ کے زیادہ افیئرز ہیں, جو سنگل لوگ ہیں ان کے کم افیئرز ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں, حالانکہ ہے تو یہ غلط نہیں ہونا چاہیے, یہ فیزیولوجیکل نیڈز کی بیس پہ ہے یہ بات نہیں. اس میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ اس نیڈز کے علاوہ بھی نہ دیکھیں بات یہ. اچھا پھر ایک چیز ہے, جب عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا مرد جیسے ہی کوئی تقریباً 40s میں, ارلی 40s میں جاتا ہے, زیادہ تر اس کو پھر ارج آتی ہے شادیوں کی کہ اب میں ایک اور کر لوں. سٹیبل ہو چکا ہوتا ہے. نہیں, اس میں ایک تو سٹیبلٹی کا ایلیمنٹ تو ہے, لیکن دوسرا ایلیمنٹ جیسے ہم نے بات کی نا ابھی کہ فیزیولوجیکل نیڈز, وہ نہیں. حالانکہ فیزیولوجیکل نیڈز تو ایج کے ساتھ ساتھ ان میں فرق آتا ہے, کم ہوتی ہیں, لیکن اس وقت خواہش ہی ہوتی ہے مرد کی, اس کو لگتا ہے کہ میں بوڑھا ہو رہا ہوں. جیسے نہیں اکثر مڈ لائف کرائسس آ جاتے, میں بوڑھا ہو رہا ہوں, تو ایگزیکٹلی وہ واپس اس اپنے مائنڈ میں اپنے آپ کو ینگ کنسیڈر کرنے کے لیے وہ اس طرح سے چیزیں جو ہیں وہ کرتا ہے. تو اب آپ دیکھیں جیسے میں بات کر رہا تھا کہ جو ایکسٹرا میریٹل افیئرز ہیں وہ شادی شدہ کے آج کل زیادہ ہیں, ہونے تو نہیں چاہیے, غلط بات ہے. سنگل لوگوں کو, شادی شدہ لوگوں نے کوارے لوگوں کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے اس معاملے میں, ٹھیک ہو گیا. اچھا اب بات یہ ہے کہ اب خواہش ہے نا ان کی ایک نیچر میں ہے. اب وہ نیچر کو آپ ذہنی فطرت کہہ لیں, کوئی جسمانی فطرت کہہ لیں, وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن بہرحال یہ ان کی فطرت میں شامل ہے کہ جی ہمیں ایک سے زیادہ ہے. تو اب یہ بات یہ ہے کہ اس میں اگر وہ حلال طریقے سے کر لے
تو اس میں پھر کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں نا معاشرے نے بھی تو ایسا کیا نا. نہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو ادھر مردوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کوئی نہیں بلایا, میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ فطرت کے اوپر اس پوائنٹ کو رہنے دیتے ہیں. شادی جو ہوتی ہے وہ ہر طرح کی نیڈز آپ کی پوری کرتی ہے, ایموشنل نیڈز بھی, آپ کے فزیکل نیڈز بھی, لیکن اگر شادی محبت کی شادی ہے تو پھر دوسری شادی کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ ہاں جی, اس میں دیکھیں نا جی, بات یہ ہے کہ محبت کو ہم لوگوں نے سمجھا ہی نہیں, یا سمجھا تو غلط طریقے سے لوگوں کو سمجھا دیا ہے. یہ کس نے کہا کہ محبت زندگی میں ایک دفعہ ہوتی ہے؟ یہ میں آپ کو آج شاید بریکنگ نیوز دینے لگا ہوں اپنی ماہر نفسیات کی کیپیسٹی میں. کون کہتا ہے کہ محبت زندگی میں ایک دفعہ ہوتی ہے؟ جو یہ کہتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے محبت کیا ہوتی ہے. دیکھیں محبت جو فطری جذبہ ہے نا, یہ جو فلموں ڈراموں میں ہمیں سکھاتے ہیں, یہ بیسیکلی یہ محبت نہیں ہے. اصل میں فائدہ مسئلہ تو یہی ہے نا یہاں پہ ہمارے معاشرے کا, کہ ہم نے لوگوں کو غلط بتایا ہے. جیسے یہ لیلا مجنو ہیر رانجھا سسی پنو ان کو جو ہے وہ دوسری محبت کا موقع نہیں ملا ہوگا. بات یہ سنیں, دیکھیں مسئلہ ہمارے معاشرے میں پتہ کیا, دیکھیں یہاں پہ ہم نے ایک غلط گائیڈ کچھ لوگوں کو کر دیا, جیسے یہ محبت, پہلی محبت, دوسری محبت, یہ وہ اینڈ آل دیٹ. اس معاشرے میں ہمارے ہو کیا رہا ہے؟ آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ اور اوورآل گنجا, جو سر سے گنجا ہے, وہ نسخے بتا رہا ہے گرتے بالوں کو روکنے کے اور نئے بال اگانے کے. رنگ کالے کے لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو نسخے بتا رہے ہیں رنگ گورا کرنے کے. ٹھیک ہو گیا؟ جن کے جو ہیں وہ خود کے گھر نہیں بسے ہوئے, جن کو ریلیشن شپ کا کچھ نہیں پتا, وہ نسخے بتا رہے ہیں گھر بچانے کے اور گھر کو سنوارنے کے طریقے, ریلیشن شپ گروپ بنے ہیں. اسی طرح سے ہم نے جو معاشرے میں غلط ایک ایلیمنٹ پھیلا دیا نا, کہ جیسے جی محبت ایک دفعہ ہوتی ہے. بھی جن کو نہیں ہوتی ان کو ایک دفعہ بھی نہیں ہوتی, جن کو ہوتی ہے ان کو 2 3 4 دفعہ بھی ہو جاتی ہے. اس چیز کے اوپر کوئی پرسنل ایکسپیرینس نہیں ہونا چاہیے. نہیں, میں پرسنل نہیں, میں ایک پروفیشنل کیپیسٹی میں بات کر رہا ہوں. میں نے بہت سارے ایسے مرد دیکھے ہیں جن کی 3 3 4 4 شادیاں ہیں اور ساری کی ساری محبت کی شادیاں. اب آپ مجھے بتائیں ان کو ہم کیا کہیں گے؟ ان کو جی پہلی دفعہ ہوئی شادی کر لی, سائیکولوجیکل ایشو نہیں کیوں جی سائیکولوجیکل ایشو کیا؟ اب 3 4 شادیاں کی ہیں, چلیں اس پہ آ جائیں. ایک شخص ہے, اس نے ایک پسند کی, دوسری جو ہے جی لیٹ سے پسند کی نہیں کی, کسی کے کہنے پہ کر لی, تیسری پھر پسند کی کر لی. اب اگر وہ 2 3 ہی پسند کی کر لے, محبت کی کر لے, تو اس میں جی سائیکولوجیکل ایشو کیا ہو گیا؟ کوئی سائیکولوجیکل ایشو نہیں ہے اس بندے کو. دیکھیں نا, شادیاں تو پسند کی ہونی چاہیے. اگر 4 یا 3 ہم کرتے ہیں کسی بھی وجہ سے, کچھ لوگ کہتے ہیں جی, کچھ لوگوں کو یہ ہے کہ پہلی شادی کر لی ماں باپ کی مرضی سے, دوسری شادی کر لی جی لیٹ سے ایک ہے کہ جی اولاد نہیں ہو رہی تھی, ہم نے معاشرے میں ایسے دیکھا ہے, اس وجہ سے کر لی, تیسری کسی اور وجہ سے کر لی, لیٹ سے ہمارے لوگ بیرون ملک جاتے ہیں تو ادھر کر لی. اب لیٹ سے کسی نے 3 شادیاں کر لی مختلف وجوہات کی بنا پر, اور اگر یہ تینوں شادیاں کوئی شخص محبت کی کر لے تو یہ اس کو میں کیا جی ذہنی مسئلہ ہے جی, اس کو ایسے ذہنی مسائل بھی ہوتے ہیں. یہ تو آپ نے مین پرو بات تو کر لی, یہ آپ کی اوپینین ہوگی. جو خواتین ہمیں اس وقت دیکھ رہی ہیں نا, جو بیویاں دیکھ رہی ہیں, وہ غصے سے تمتماری ہونی ہے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے. ہاں بالکل, کیونکہ اگر ایک خاتون بحیثیت خاتون میں بھی یہ کہوں گی کہ بھائی دوسری شادی کیوں دوسری شادی, جب ایک خاتون آپ کا گھر بھی دیکھ رہی ہے, آپ کی ساری نیڈز بھی پوری کر رہی ہے, then why second؟ جی بالکل. اب دیکھیں نا, یہ آپس کا معاملہ ہوتا ہے میاں بیوی کا. اگر تو وائف, obviously بیویوں کو کسی کو بھی نہیں اچھا لگتا, کسی بیوی سے عورت سے پوچھ لیں. دیکھیں نا, اب یہی مسئلہ ہے, مرد جب دوسری کرتا ہے, تیسری کرتا ہے, تو وہ کیا کرتا ہے, وہ اس کا دل بڑا ہوتا جاتا ہے نا, وہ زیادہ لوگ اس کی زندگی میں آتے جاتے ہیں, زیادہ لڑکیاں اس کے دل میں آتی ہیں. ہاں چلیں یہ بھی کر لیں, زیادہ لڑکیاں اس کے دل میں آتی جاتی ہیں. لیکن عورت کا کیا ہوتا ہے, وہ بٹوارا ہو جاتا ہے. ایک مرد ہے نا, اب یہ بات عین فطرت ہے کہ جب بھی ہم دوسری شادی کی بات کریں گے تو ساری عورتوں کو برا لگے گا. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں فطرت ہے, اس کو دوسری شادی کرنے میں فائدہ ہو رہا ہے, وہ بڑھتا جا رہا ہے, اس کے جو معاملات ہیں عورتوں کو کم ہو رہا ہے. ایز اے سائیکالوجسٹ آپ اس کو کس طرح ڈیفینڈ کریں گے کہ مرد کی فطرت میں شامل ہے زیادہ خواتین کے ساتھ رہنا, اور عورت کی فطرت میں اس نے ایک مرد کے ہو کے رہنا اور وہ چاہتی ہے مرد بھی اس کا ہو کے رہے, تو یہ عورت کے ساتھ کیوں زیادتی ہو گئی فطرت میں؟ نہیں زیادتی نہیں ہوئی. دیکھیں مسئلہ پتہ کیا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے ہمیں بھی تو موٹیویٹ کرنا ہے نا, ہماری سائیکالوجی کا بھی خیال رکھنا ہے نا. بالکل. اب عورتوں کی بات کرتے ہیں, اب میں عورتوں کے حق کی بات کرتا ہوں. دیکھیں عورتوں میں اور مردوں کی جو ذہنیت ہے نا, جو فطرت ہے, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اب آپ نے کہا جی میں نے مردوں کے حق میں کر دی, چلے اب میں مردوں کے خلاف بات کر دیتا ہوں, اب سارے مرد اس سے ناراض ہو جائیں گے مجھ سے. دیکھیں جی, یہ میں بات آپ کو پروفیشنل کیپیسٹی میں کہہ رہا ہوں, مرد تو ہوتا ہی موقع پرست ہے.
کون سا ایسا مرد ہے جس کو جو موقع ملتا ہے اور وہ اس کا فائدہ نہیں اٹھاتا, لیکن عورتوں کا ایسا نہیں ہے. دیکھیں کتنا فطرت میں ایک قدرت نے فرق رکھ دیا. تو اس وجہ سے جب ہم برابری کی بات کرتے ہیں نا, ہاں ہم یہ تو برابری کر سکتے ہیں کہ جی فیصلہ ایک گھر میں کس نے کتنا کرنا ہے, کس کا کتنا کنٹریبیوشن ہے, چلیں یہ بھی کہہ لیں جی ہولڈ کس کا جی زیادہ گھر میں ہے, اس پہ بھی ہم برابری کرتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو فطرت پہ ہوتی ہیں. اب سارے مرد میرے خلاف ہو جائیں گے, وہ کہیں گے جی ڈاکٹر علی اجمل کہتا ہے جی کہ مرد موقع پرست ہوتا ہے, اور سب کو پتا ہے کہ ڈاکٹر علی اجمل صحیح کہہ رہا ہے, لیکن مانے گا کوئی نہیں اوپر سے. تو لیکن عورتوں کا ایسا معاملہ نہیں ہوتا. عورتوں کی ایک بنیادی فطرت ہے, ان کو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ گھر بنانا چاہتی ہے. دیکھیں گھر جو ہے نا جی, گھر جو ہوتا ہے نا, گھر تو ہوتا ہی عورتوں سے ہے. آپ دیکھیں کہ جب سے گھر کا تصور آیا, یہ عورتوں نے ہی گھر بنایا, مردوں نے نہیں گھر بنایا. جب ہم پرانے معاشرے میں رہتے تھے, وہ ہنٹر سوسائٹی تھی, تو تب عورتوں نے ہی یہ گھر کا جو کانسیپٹ شروع کیا. اسی طرف سے آج بھی آپ دیکھ لیں, گھر کی جو ملکہ ہوتی ہے, گھر بنانا, گھر بسانا, گھر کو سوارنا, یہ تو عورتوں کی سلطنت ہوتی ہے نا. مرد کا اتنا اس میں رول کنٹریبیوشن فائنینشلی اینڈ آل دیٹ وہ ہوتا ہے, لیکن جو پرائمریلی بچوں کی ٹیک کیئر کرنا, یہ تو ایک قدرت نے جانوروں میں بھی رکھا ہوا ہے. آپ دیکھیں جانوروں میں درندے ہیں, پرندے ہیں, وہ بھی جو عورت ہے وہ بچوں کی ٹیک کیئر کرتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس اتنی بڑی خصوصیت جو ہے عورتوں میں دے دی, مردوں میں تو یہ خصوصیت ہے ہی نہیں جو عورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصیت دی ہوئی ہے. تو بات یہ ہے کہ جب ہم برابری کی بات کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر چیز میں برابری. ہاں یہ ہو سکتا ہے کسی چیز میں مرد کو زیادہ ایڈوانٹیج مل گیا, کسی چیز میں عورت کو مل گیا, اس طرح سے کر کے تو برابری ہو گئی. تو یہ عورتوں کے بالکل بھی خلاف بات نہیں. دیکھیں نا, جیسے ایک فطرت کی بات کریں, میں نے اتنا بڑا سٹیٹمنٹ دے دیا ہے کہ مرد تو ایک سے زیادہ شادیاں کرنا چاہتا ہے, اس کا تو کہہ لیں کہ جیک پاٹ ہے, پرائز بانڈ جیسے نکل آیا. لیکن اگر کسی عورت سے کہا جائے کہ جی آپ کیا ایک سے زیادہ شادیاں ایک ٹائم میں کرنا چاہتی ہیں, وہ ایک دوسری بحث ہے کہ اس کا جو ہے ہمیں اجازت نہیں ہے نال دیٹ. لیکن اگر فرض کریں کہا جائے تو زیادہ تر عورتیں کہیں گے یہ تو آپ نے بدتمیزی کر رہے ہیں, یہ آپ نے کیا بات کر دی, ایسا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اب دیکھیں نا, فطرت الگ الگ معاملات ہیں. میں ڈاکٹر صاحب, میرا بھی یہاں پر یہ پوائنٹ ہے کہ فطرت بنا دور کے اور تقاضوں کے حوالے سے ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ذات بھی یہ فرماتی ہے کہ ہم نے جس فطرت پہ انسان کو پیدا کیا وہ بہترین ہے, وہ احسن ترین ہے. اور بے شک اللہ تعالیٰ نے جو مرد میں خصوصیات رکھی ہیں, عورتوں میں خصوصیات رکھی ہیں, اس کے حساب سے ہی یہ دنیا جو ہے وہ چل رہی ہے. لیکن آخر میں ایک سوال یہ ہے میرا آپ سے کہ وہ مرد جن کی زیادہ شادیاں ہیں, ان کی زیادہ بیویاں ہیں, ان کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ چلیں اب زیادہ یہ تو جو فطرت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس میں تو یہ واضح طور پر کہہ دیا کہ ایک سے زیادہ تبھی ہوں گی جب ان میں بیلنس کر سکو. نہیں دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ سب سے پہلے دو تین چیزیں ہیں. اب جی دیکھیں شادیاں کی ہے نا, کوئی چوری تو نہیں کی, کوئی ڈاکہ تو نہیں مارا. سب سے پہلے تو بات یہ ہے چلے کوئی بات اب آپ نے کر لی ہے پسند سے یا جیسے بھی, اٹس اوکے, ہوتی ہیں. اگر آپ نہ کرتے یا جو حضرات نہ کرنا چاہتے, کہ چوائس کی بات ہے, اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں. آپ کو کوئی زبردستی تو نہیں نہ کہہ رہا کہ آپ کریں, یا عورت جو ہے آپ نے مرد کی, ہسبینڈ کی زبردستی شادی تو نہیں کرا رہی. اگر کسی گھر کے ایسے معاملات ہیں کہ وہ نہیں کرنا چاہتے, ویل اینڈ گڈ, نہ کریں. لیکن جو کرنا چاہ رہے ہیں, جن کے معاملات ایسے ہیں وہ کر سکتے ہیں, تو انہوں نے کر لیا, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سب کو برابر لے کے چلیں. ہمارا بالکل کوئی فیورٹ نہیں ہونا چاہیے. ساری عورتوں کو جب